R&D کا بھی جیسے آپ نے پوچھا، اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا۔ ایک ہے کریشن اور ہے ایک ایکسپلوریشن۔ ایکسپلوریشن میں آ گیا کہ آپ کے جو پروڈکٹ پہلے کسی نے بنائے ہیں، ریسرچ کی ہے کسی نے اور وہ ڈیولپ کیے ہیں، تو اس کو ایکسپلور کرنا اور پھر اس کو ان کے مطابق بنانا، تو یہ R&D میں آتا ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ ایک کمپنی نے بلایا گیپ انالیسس کے لیے، تو میں وہاں پہ گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ میپرازول کیپسول ہیں، یہ ہم بنا رہے ہیں اور اس کے اندر تو کسی قسم کی R&D نہیں ہے، لیکن اس کے ریزلٹس ہیں نا وہ ٹھیک نہیں آ رہے۔ میں نے خیر کہا ان سے ساری ڈیٹیل پوچھتا رہا، سارا وہ بتاتے رہے، میں نوٹ کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا مجھے آپ وزٹ کروائیں۔ پھر انہوں نے مجھے کیپسول مشین اپنی جہاں پہ تھی وہ وزٹ کروایا انہوں نے مجھے، تو مجھے وہاں پہ تھوڑا سا شک گزرا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ایچ ویک اپنا دکھائیں کہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ کہاں پہ ہے جو اس کو سپلائی دے رہے ہیں۔ تو میں نے پھر ایئر ہینڈلنگ یونٹ جا کے دیکھا، اچھا وہاں پہ نہ مجھے کوئی شک سا گزرا، میں نے اس کو کھلوایا اور اس کے اندر فلٹر لگا ہوا تھا، پھر اس کے آگے بیک فلٹر، پری فلٹر کے بعد ہوتا ہے بیک فلٹر نہیں لگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیک فلٹر کیوں نہیں آپ نے لگایا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی وہ بیک فلٹر ہمارے پاس شارٹ ہو گیا تھا تو وہ ہم نے نہیں لگایا۔ تو میں نے کہا وہ جو پرانے والا تھا وہ دکھائیں مجھے، کہتے ہیں وہ تھوڑے اس کے اندر ہولز ہو گئے تھے تو جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں لگایا وہ ہم نے۔ میں نے کہا وہ دکھائیں تو صحیح، خیر وہ کہتے ہیں وہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ کوائل کی دوسری طرف میں نے ان کی ونڈو کھلوائی ہے ہینڈنگ یونٹ کی، تو وہاں سے میں نے کچھ آرڈر تھا اس سائڈ کے اوپر آیا ہوا، وہ میں نے اس کو کلیکٹ کیا کسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو لے کے سیمپل کا اس کو، تو ان کے میرے ساتھ پروڈکشن مینیجر تھے، میں ان کے ساتھ وہ آیا نیچے، تو پھر ہم لیب میں گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ پیلٹس فل کرتے ہیں میپرازول کے، تو یہ اس یونٹ کے اندر یہ پاؤڈر بھی ہے، تو یہ کیسے آ گیا وہاں پہ، اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ اس طرح کا۔ اب اس جو کیپسول مشین کے اوپر یہ کون کون سے پروڈکٹ آپ فل کرتے ہیں؟ ان کا جی جنرل پروڈکٹ ہے، جنرل ایریا ہے، تو یہ ہم فل کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا لیکن اس کا کلر مجھے کچھ جو پاؤڈر کا ہے یہ کچھ اور طرح کا لگ رہا ہے، ذرا اس کو ٹیسٹ تو کریں۔ تو مجھے جو آپ کیپسول اس کے اوپر فل کرتے ہیں وہ کیپسول دکھائیں، تو وہ مختلف قسم کے کیپسول لے کے آئے، تو وہ میں نے چیک کیے، تو اس میں ایک کیپسول تھا سفکزین تھا اس کے اندر پروڈکٹ، تو نام ہے برانڈ نیم نہیں دوں گا اس لیے کہ وہ ٹھیک نہیں لگتا، تو وہ تو سیف کا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ سیف کا کوئی پروڈکٹ تو فل نہیں کرتے؟ تو وہ پروڈکشن مینیجر تو خاموش رہا، لیکن ایک ان کا QC کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ سر ایک دو دفعہ ہم نے ایسے کیا ہے کہ یہاں پہ ہماری سیف کے اندر جو مشین ہے وہ ٹھیک نہیں تھی کیپسول کی، تو وہ ہم نے یہاں پہ اس کی فلنگ کی پروڈکٹ کی، تو اس کے بعد ہم نے مشین کو اچھی طرح صاف کیا، واش کیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دوسرے پروڈکٹ دوبارہ شروع کیے۔ تو میں نے کہا آپ کے جو ٹریسز آ رہے ہیں جو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اسی کے جو ٹریسز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پروڈکٹ ہے نا وہ جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے تو یہ چیزیں چیک نہیں کی، اور یہ تو الاؤ بھی نہیں ہے کہ سیف کے پروڈکٹ یا پینسلین کے پروڈکٹ یا اس طرح کے یا جو ڈیڈیکیٹڈ ایریا میں پروڈکٹس بنتے ہیں وہ آپ جنرل ایریا میں بنانا شروع کر دیں تو آپ وہ کمپلائنس ہو جائیں گے، تو وہ تو GMP گائیڈ لائن کے اگینسٹ ہے۔ تو خیر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔
میں نے ان سے کہا کہ اس کا کوئی مجھے ریکارڈ دکھائیں کہ آپ نے یہ ایچ ویک کوئی واش کیا ہو یا اس کا فلٹر کب آپ نے چینج کیا، تو اس کا بھی ان کے پاس ریکارڈ نہیں تھا، لیکن وہ ایچ ویک ایئر رننگ یونٹ ان کا چلتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساری سرکولیشن جب ایئر کی ہوتی تھی. تو پھر میں نے ریٹرن فلٹر کہا کہ ریٹرن گرل بھی مجھے کھول کے دکھائیں، تو ریٹرن گرل میں بھی کوئی فلٹر نہیں تھا. اب تو ریٹرن گرل کے اندر ہیپا فلٹر بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے اندر تو پری فلٹر بھی نہیں لگا ہوا تھا، میش فلٹر یا کوئی دوسرا اور اس ٹائپ کا فلٹر بھی نہیں تھا. تو یہ جو R&D جب آپ کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کے اوپر، تو وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ R&D کر لی کہ ہم نے اس کا می ٹو پروڈکٹ بنا لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر کوالیفائی کرتے ہیں اور اس کے ہم نے اسٹیبلٹی چیک کر لی ہے اور اس کے رزلٹ سارے ٹھیک ہیں. ایکچولی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس ریکوائرمنٹ میں بنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہیں آپ کے نہیں، اس کا ویلیڈیشن آپ نے اس کی ہے، آپ نے ایچ ویک کی ویلیڈیشن کی ہے، ہیومیڈیٹی کس لیول کی ہونی چاہیے، پھر وہاں پہ آپ نے جو ایریاز ہیں اس کے اندر آپ کا پورا جو سسٹم ہے وہ کمپلائنس ہے یا نہیں. تو پھر اس کے بعد ٹریننگ ہے بندوں کی کہ کوئی غلطی سے بھی یا یہاں پہ کوئی فل نہ ہو سکے، ایس او پیز اس کے مطابق بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی چیزیں R&D کا ہی پارٹ ہوتی ہیں. اگر آپ جب R&D کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کو فل کرنے کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، جب آپ R&D کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ می ٹو پروڈکٹ بھی بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایس او پی اور ایکسیپینٹس کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ایکسیپینٹس کون سے یوز ہوں گے. اور ایکچولی R&D تو ایکسیپینٹس کے اوپر ہی ہوتی ہے. مجھے تو ایک صاحب نے بتایا کہ ریسیپی، جیسے ہماری فوڈ کے اندر ریسیپی ہوتی ہے، جیسے مٹیریل کوئی بنتا ہے، اسٹیل بنتا ہے، اس کی ریسیپی ہوتی ہے کہ یہ اسٹینلیس اسٹیل کی یہ ریسیپی ہے، مائلڈ اسٹیل کی یہ ریسیپی ہے، کاربن اسٹیل کی یہ ریسیپی ہے، آپ نے نہاری بنانی تو اس کی یہ ریسیپی ہے، آپ نے کڑھائی گوشت بنانا ہے تو اس کی یہ ریسیپی ہے. تو اسی طرح اس کی بھی پروڈکٹس کی بھی ریسیپی ہوتی ہے. تو ریسیپی بڑا میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کون کون سے ایکسیپینٹس اس کے اندر ڈالنے ہیں. جیسے آپ نے فوڈ کی کیونکہ فوڈ میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کیا ہے کام، تو مجھے پتہ ہے وہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ ان سے بھی میرے اور شیف ہوتے ہیں بڑے ایکسپیرینس. تو وہ ریسیپی وہاں میٹر کرتی ہے. کچھ لوگ کڑھائی گوشت بناتے ہیں، مثلا اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، سب سے زیادہ یہی بنتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں کہ وہ جو ریڈ چلی ہے وہ جب کھانا پک جاتا ہے تو وہ پھر ڈالتے ہیں اینڈ کے اوپر، تو یہ بالکل اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور کچھ نارملی زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ کھانا ابھی وہ جب کھانا پکاتے ہوئے بھونتے ہیں اس کو گوشت کو، تو اس کے دوران ہی وہ سارے مسالے ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ ان دونوں کا کھائیں اور ان کا جب ٹیسٹ آئے گا وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو مسالے بعد میں ڈالے ہیں اور جو مسالے آپ نے پہلے ڈالے ہیں. اس طرح فوڈ بھی جو ڈائریکٹ ہیٹ کے اوپر پکتا ہے اس کا کچھ اور ٹیسٹ ہے، اور جو انڈائریکٹ ہیٹ کے اوپر پکتا ہے اس کا کچھ اور ٹیسٹ ہے. زیادہ تر جو چائنیز فوڈ ہے وہ انڈائریکٹ ہیٹ کے اوپر پکتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر چیز ڈائریکٹ ہیٹ کے اوپر پکا لیتے ہیں. انڈسٹری میں ابھی تک بہت ساری چھوٹی انڈسٹری وہاں پہ ابھی تک نیچے وہ چولہا جلا کے اور اس کو شوگر کا سیرپ بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اسٹیم جیکٹ پین کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ سارا کچھ جو پارٹ آف R&D ہے، تو اس کے اوپر ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ R&D ایک چھوٹا عمل نہیں ہے. R&D جو ہے یہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے بنانا ہے وہ A to Z تک آپ نے لے کے چلنا ہے اس کو، را مٹیریل سے لے کے فنش گوڈس تک جو اس کے اندر اس کے اسٹیپس ہیں وہ سارے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تب جا کے R&D کمپلیٹ ہوتی ہے.